علم کی طلب ہے، جو رکھتا علم کی طلب ہے، خوش ہوتا اس سے رب ہے۔ جو رکھتا علم کی طلب ہے، خوش ہوتا اس سے رب ہے۔ اگلا مصرع بڑے کام کا ہے اور توجہ طلب ہے، توجہ کیجیے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، مفہوم۔ آدم کی فرشتوں پر فضیلت کا، آدم کی فرشتوں پر فضیلت کا علم ہی بنا سبب ہے۔ فرشتوں پر جو فضیلت آدم اور ابن آدم کو حاصل ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ علم کی وجہ سے۔ دیکھیے قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتا ہے۔ قرآن کریم جب عبادت پہ خوب زور دیا آقا نے تو روک دیا گیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ روک دیا گیا کہ پوری رات عبادت مت کرو بلکہ آرام بھی کرو۔ لیکن جب علم کی باری آئی تو خود قرآن کریم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا سے یہ فرمایا کہ قل ربی زدنی علما، قل ربی زدنی علما۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم سے مانگا کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب میرے علم میں زیادتی عطا کر، بڑھوتری عطا کر، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ کس کی فضیلت ہے؟ علم کو فضیلت حاصل ہے عبادت پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقیہ 100 عابدوں پر بھاری ہے۔ ایک فقیہ 100 عابدوں پر۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا نے فرمایا کہ ابو ذر مفہوم ہے تو دین کی ایک بات سیکھے، ایک مسئلہ سیکھے، یہ 100 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا آقا نے، جس کا مفہوم ہے کہ تو رات میں ایک گھڑی علم حاصل کرے، یہ پوری رات نفلی عبادت کرنے سے بڑھ کر ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو کیا دیکھا آقا نے کہ کچھ حلقے بنے ہوئے ہیں۔ ایک حلقہ ہے جس میں لوگ ذکر کر رہے ہیں، دوسرا حلقہ ہے جس میں لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ علم کا حلقہ ایک طرف لگا تھا اور ایک طرف ذکر کا حلقہ تھا۔ آقا نے دونوں طرف دیکھا، ذکر کے حلقے کو بھی پسند فرمایا، لیکن آقا وہاں جا کر نہیں بیٹھے جہاں علم کا حلقہ لگا تھا، تو آقا علم کے حلقے میں جا کر تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو آپ سب نے بارہا سنا ہوگا کہ انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ میں دنیا میں علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
تو نورانی بھائی کس کو ترجیح دی؟ ذکر کے حلقے کو ترجیح دی یا علمی حلقے کو ترجیح دی؟ علمی حلقے کو ترجیح دی، اور نہ صرف ترجیح دی بلکہ یوں فرمایا خالی بیٹھ جاتے حضرت وہاں جا کر تشریف فرما ہو جاتے تو تب بھی اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی کہ ذکر کے حلقے میں نہیں بیٹھے، علم کے حلقے میں بیٹھے، لیکن ساتھ ہی حضور نے یہ فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں دنیا میں معلم بنا کر، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی لیے ایک پروفیسر گزرے ہیں ماضی قریب میں جن کا نام ہے عنایت علی خان عنایت، پاکستان سے تعلق تھا۔ اشرف بھائی جانتے ہو؟ تم خالی مجھے جانو بس ہیں؟ تو کیا تھا حنیف بھائی؟ عنایت علی خان عنایت پروفیسر بھی تھے اور بڑے شاعر بھی تھے، بڑے قلم نگار بھی تھے۔ ان کا بڑا پیارا جملہ ہے، فرمایا علم سکھانا، تدریس، مدرسی، معلم ہونا یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ یہ کیسا پیشہ ہے؟ پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ اور فرمایا حضرت نے آدمی بڑے سے بڑے عہدے پر ہوتا ہے، جب تک عہدہ سلامت لوگ سلام کو سلام مارتے ہیں۔ اور سعد اللہ صاحب یہ اس آدمی کو سلام نہیں مارتے، وہ اس کی کرسی کو اور اس کے عہدے کو سلام مارتے ہیں۔ کرسی گئی، ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کہ کرسی جاتے ہی بیچارہ قسم پرسی کے عالم میں آ جاتا ہے، پھر اشرف بھائی کوئی پوچھتا نہیں ہے اس کو۔ جاؤ آپ پاکستان میں، انڈیا میں بڑے بڑے جرنیل جب ریٹائر ہو جاتے ہیں بیچارے صبح میں شام میں دوڑتے رہتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے نا، کوئی نہیں پوچھتا۔ کیوں؟ اس کی عزت نہیں تھی، اس کے پاس جو عہدہ تھا اس کی عزت تھی۔ لیکن فرمایا کہ تدریس ایسا شعبہ ہے، استاد ہونا ایسی فضیلت والا عمل ہے کہ آدمی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے، یعنی اب تدریسی خدمت کسی وجہ سے انجام نہیں دیتا، تب بھی شاگردوں کے دلوں میں اس کی عظمت موجود ہوتی۔ کیوں؟ یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ لیکن جو لوگ اس پیشے کو پیسے کمانے کا ذریعہ بناتے، پھر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اور بڑا پیارا جملہ ہے ان کا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معلم بنایا ہے، استاد بنایا ہے، دو کام کرو، محنت کرو، جو پڑھانا ہے تمہیں اپنے طلباء کو، فرمایا خوب محنت کر کے تیاری کر کے آؤ، وہ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے، تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، ہاں گرویدہ ہو جائیں گے حسن بھائی۔ وہ اسٹوک نیونگٹن اسکول میں آج کھانا ہے، مغرب بعد وہاں نہیں جائیں گے، وہ یہاں حاضری دیں گے، کیوں؟ وہ گرویدہ ہے آپ کی۔ اب محنت کرو، کچھ دو، جو لوگ تمہیں سنتے ہیں، تمہارے پاس پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، انہیں کچھ علمی فائدہ پہنچاؤ تو وہ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ وہ پھر اس مجلس میں غیر حاضر نہیں رہیں گے کہ ٹیوزڈے موجود ہے، منڈے غائب۔ میں نے تو کچھ نہیں بولا ہے اشرف بھائی، تو انہوں نے بولا۔ اب آپ جانے، اگر آپ نے اپنے متعلق سمجھا ہے تو شاید ذاکر بھائی انہوں نے صحیح سمجھا ہو، تو ایک تو کیا کرو چودھری صاحب، محنت کرو، محنت کر کے لاؤ۔ دوسرا بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا اوپر جو نقطہ ہے ایک، اسے نیچے رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ بعض جملے اتنے پیارے ہوتے ہیں عارف بھائی، وجد آ جاتا ہے، کتنی پیاری بات کہی ہے پروفیسر صاحب نے۔
کہ جو محنت میں نون پہ جو نقطہ ہے امتیاز بھائی اسے نیچے لے آؤ تو کیا بن جائے گا؟ محبت. کیا بن جائے گا؟ محبت. محنت میم ہا نون تا. محبت میم ہا با تا. صرف نقطے کا فرق ہے کہ اوپر کا نقطہ نیچے لے آؤ. فرمایا محبت دو ان کو. محبت ان کے ساتھ کرو گے وہ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے، پھر کہیں چھوڑ کے تمہیں نہیں جائیں گے. تو یہ دو چیزیں ہیں. بہرحال مجھے بتانا یہ تھا کہ حضور نے علمی حلقے کو ترجیح دی اور فرمایا انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اور بخاری شریف کی روایت ہے شبیر چچا، اس میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو یعنی قرآنی علوم کو، یہ بھی جو ہیں وہ قرآنی علوم ہی ہے، جو حلقہ لگتا ہے علم کا تو وہ قرآن و سنت کے علوم ہی بیان کیے جاتے ہیں. فرمایا تم میں صرف بہتر نہیں، سب سے بہتر. تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو دین سیکھے اور دین سکھائے. تو یہاں جو میں اور آپ بیٹھے ہیں اس میں دونوں باتیں ہیں. ہم دین سیکھنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں بولوں گا، وہ آپ اب سمجھ لو، میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن آپ نے بٹھا دیا ہے. تو بہرحال وہ چیز ہے. اب مجھ سے سوال کیا جب میں مغرب کی نماز کے لیے آ رہا تھا، بہت اچھا سوال ہے امتیاز بھائی، سنو. انہوں نے سوال کیا کہ میرا معمول ہے، تو آپ میں سے بھی کئی لوگوں کا معمول ہوگا مغرب بعد کچھ پڑھنے کا. وہ صاحب نے فرمایا کہ میرا معمول ہے میں مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہوں، سورہ تبارک پڑھتا ہوں، سورہ یاسین شریف پڑھتا ہوں اور شاید ایک اور سورت بتائی سورہ ملک. تو وہی تبارک شاید میں نے بولا، سورہ الف لام میم سجدہ. ہاں یہ شبیر چاچا نے یہ سوال کیا ابھی مجھ سے نماز سے پہلے کہ میں یہ پڑھتا ہوں. اب یہ جو علمی حلقہ لگتا ہے، ابھی یہ جو تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، تو فرمایا یہ مغرب بعد پڑھنا ہے. اب ہم یہاں بیٹھیں گے تو پڑھ نہیں پاتے، وہ معمول ترک ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تو کیا کریں؟ یہ انہوں نے سوال کیا. اچھا سوال ہے اور ظاہری بات ہے، ان کی بات صحیح ہے. کل حسن بھائی جب ہماری مجلس ختم ہوئی تو اذان کا وقت ہو گیا تھا. اب ظاہری بات ہے کہ یہ سب چیزیں کیسے پڑھیں گے. تو چلے ایک کام تو یہ کرے، کل آپ کو بتایا تھا جیسے عیدین کی نماز میں اور بڑے مجمع میں مکبر ہوتا ہے، لیکن وہ صاحب تو بیچارے متکبر امتیاز بھائی کہہ رہے تھے. تو آپ میں سے نورانی بھائی کیا ہو جائے، کوئی مکبر بن جائے اور مجھے لقمہ دے دے، آواز دے دے یا لقمہ دے دے، جو بھی کہے کہ بھئی چلو بس اب ختم کرو کہ ہم کچھ پڑھ لے. ایک تو یہ صورت کوشش کریں گے اس کی، لیکن اگر نہیں بھی ہو تو وہ فضیلت میں نے آپ کو بتا دی کہ علم کی فضیلت زیادہ ہے. اور دیکھیے ہاں عشاء کے بعد امتیاز بھائی فرما رہے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں. میں اس پر آنے والا تھا، انہوں نے جو پوچھا صحیح ہے. اب عشاء بعد پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. اور دیکھیے حضور سے بعض کام اللہ نے کروائے ہیں تاکہ میرے اور آپ کے لیے چودھری صاحب کیا ہو جائے، سہولت کا راستہ مل جائے، آسانی کا راستہ حسن بھائی ہمیں مل جائے. اس لیے اللہ نے جو ہے وہ کروایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں زیادہ سے زیادہ رات کو تہجد حضرت ادا فرماتے تو کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 8 رکعت پڑھتے تھے. 11 آتا ہے لیکن 11 میں 3 کیا ہے؟ وطر کی نماز. کل ہمارے نورانی بھائی مجھے کہنے لگے، میں نے ان سے کہا نورانی بھائی عشاء پڑھ کے فوراً نکل جائیں گے.
لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں وطر پڑھ کے نکلیں گے. انہوں نے تا پہ تشدید ہیں, بالکل پیور شدھ گجراتی ہیں, برعکس اس کا معاملہ کہ وطر پڑھ کے نکلیں گے. تو میں نے نورانی بھائی کو کہا کہ ہاں چلے آپ فرما رہے ہیں کہ وطر پڑھ کے نکلیں. میں نے کہا بالکل, ورنہ گھر جا کر معاملہ تتر بتر ہو جائے گا. کل ہی میں نے ان سے فرمایا شبیر چچا, میں نے کہا بالکل وطر پڑھ کے نکلیں گے, ورنہ گھر جا کے حشیم بھائی کیا ہو جائے گا, معاملہ تتر بتر ہو جائے گا, وہ رہ جائے گا. ورنہ میں بھاگنے والا تھا. کیوں؟ میں عصر سے آتا ہوں سیدھا عشاء کے بعد جاتا ہوں, مکان دور ہے تو بیٹھا رہتا ہوں گاڑی میں, لیکن مکھی اور مچھر نہیں مارتا چونکہ وہ ہوتے نہیں ہیں. مطالعہ کرتے رہتے, کتاب پڑھتے رہتے, کچھ لکھتے رہتے, تو وقت ہو جاتا ہے. تو میں بھی تھکا ہوا ہوتا ہوں, تو اس لیے عشاء بعد بھاگ جاتا ہوں کہ بہت ہو گیا, عصر سے بیٹھا عشاء تک ایک ہی جگہ. تو خیر بہرحال پھر ہم بیٹھے رہے اور بعد میں نکلے پڑھ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے تہجد میں, تو 3 وتر کی ہوتی, اس لیے تہجد کی ذاکر بھائی کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی. لیکن آقا سے ایسا بھی ہوا حنیف بھائی کہ چھوٹ گئی تراویح تہجد جو ہے وہ ناغا ہو گیا. دن میں آقا نے اس کی قضا فرمائی. آپ چاہے تو اس کو قضا کا نام دے دے یا پھر اس کا بدل کہہ دے آپ کہ قضا نہیں تو بدل, اس لیے کہ نفل اور سنت کی قضا نہیں ہوتی. لیکن آقا کے لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے تہجد کی نماز فرض تھی, یہ لکھا ہے, ایک قول ہے. تو آقا نے کیا کیا, 8 کی جگہ 12 پڑھی. کتنی رکعت پڑھی دن میں؟ 12 رکعت جو ہیں وہ پڑھی. تو وہ وقت پہ نہیں پڑھ سکے تو بعد میں جو ہیں وہ پڑھ لی. تو اس سے پتہ چلا کوئی معمول کسی وقت ادا کرنے کا ہو, مجھے بتانا یہ ہے کہ کوئی معمول کسی خاص وقت پہ ادا کرنے کا ہے اور حسن بھائی اس وقت پہ وہ کرنے سے رہ جائے تو بعد میں بھی کر لو. آقا نے بھی کیا ہے, بعد میں کر لو. ایک اور بات یاد آئی, ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نور اللہ مرقدہ, جن کی کتاب بڑی مشہور ہے احکام میت اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے بڑے بھائی برادر اکبر جو مرحوم ہو گئے حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ, ان کے شیخ ہوتے ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے چودھری صاحب ارشادات اکابر. کتاب کا نام کیا ہے؟ ارشادات اکابر. اس میں ہمارے ماضی قریب کے بڑے اکابر اور بزرگوں کے ارشادات, ملفوظات, ان کی باتیں یہ اکٹھا کی ہے, جمع کی ہے. اس میں ایک قصہ لکھا ہے جو شبیر چچا نے سوال کیا اور آپ کا بھی معمول ہوگا اس سے تعلق رکھتا ہے اور ہمیں رہنمائی ملے گی. قصہ یوں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حضرات ایک جگہ جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. نکلے یہ حضرات اپنے مقام سے, درمیان میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. جلسہ عشاء کے بعد تھا. راستے میں ان کو مغرب پڑھنی پڑی. مغرب کی نماز ان حضرات نے ادا کی مسجد میں اور سنت پر اکتفا کیا, اور ہو سکتا ہے 2 رکعت نفل پڑھے اور نکل گئے. غرض یہ کہ اوابین ادا نہیں کیے, بغیر اوابین ادا کیے یہ لوگ آگے نکل گئے, چونکہ ان کو پہنچنا تھا جگہ پر وقت پر, نکل گئے. عشاء کی نماز ادا کی, جو پروگرام تھا اس میں شرکت کی. پروگرام ختم ہوا, یہ حضرات پہنچے اپنے کمرے میں.
سونے سے پہلے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو اوابین رہ گئی تھی مغرب کے بعد، سونے سے پہلے اس کو ادا کرنے لگے۔ مفتی تقی صاحب نے ادا نہیں کی مغرب بعد بھی اور اس وقت بھی، تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاشم بھائی سوال کیا کہ تقی آج ہماری اوابین رہ گئی تھی تو میں نے تو ابھی ادا کر لی، آپ نے ادا نہیں کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت نفل کی قضا نہیں ہوتی، نفل کی قضا نہیں ہوتی، اس لیے میں نے ادا نہیں کی۔ کیا دلیل کہ نفل کی قضا نہیں ہوتی؟ حدیث پاک میں ہے، مفہوم ہے۔ آقا اپنے مت والوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنگ میں مصروف تھے اور دن چھوٹے تھے۔ ونٹر کے اندر حسن بھائی آپ دیکھو ظہر عصر مغرب قریب قریب، اور ویکینڈ ہے تو عشاء کی نماز بھی بہت قریب قریب ہوتی ہے، بہت خیال رکھنا پڑتا ہے ورنہ ٹائم یوں نکل جاتا ہے اور نماز وقت پہ پڑھنی ادا کرنی رہ جاتی ہے۔ حضرت اور حضرت کے صحابہ اتنے منہمک تھے کہ ظہر بھی رہ گئی، عصر بھی رہ گئی، مغرب بھی رہ گئی۔ دن چھوٹا تھا، پتہ ہی نہیں چلا، دشمنوں کے ساتھ معرکہ تھا۔ آقا کو تنبؤ ہوا کہ ہماری تو ظہر بھی رہ گئی، عصر بھی رہ گئی، مغرب بھی رہ گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پہلے نماز ظہر با جماعت ادا فرمائی، پھر نماز عصر با جماعت ادا فرمائی، پھر نماز مغرب با جماعت ادا فرمائی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا ذاکر بھائی کہ اللہ نہ کرے اگر کسی وجہ سے دو چار آدمی کی ایک ساتھ نماز قضا ہو گئی ہے تو اگر جو نماز وقت پر پڑھنی رہ گئی بھائی عرش اسے بعد میں ادا کرو، تو اگر بعد جماعت بھی ادا کرنا چاہے تو حنیف بھائی ادا کر سکتے۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اکیلے اکیلے اور تنہا تنہا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک کو امام بنا لیا جائے اور ساتھ میں مل کر کیا کرے، قضا نماز جو ہیں وہ ادا کرے، تو اس طرح نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ ایک اور سنو، ہمارے ذاکر بھائی نے یہ سوال کیا تھا چند دن پہلے، یہ عرب لوگ اور شمالین لوگ عجیب اللہ کے بندے ہیں، ہاں وہ چلتی ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں، ان کو عادت ہے ہر چلتی ٹرین میں چڑھ جانے کی عادت ان کو۔ سعد اللہ صاحب نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سنت بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا بندہ پوچھے گا نہیں، شروع ہو جائے گا آپ کے ساتھ، یعنی آپ کو امام بنا لیا ہے، یوں مارتا ہے۔ نہیں لیکن عارف بھائی کی بات بھی صحیح ہے، بعض مرتبہ وہ یوں مارتے ہیں، یوں اشارہ بعض مرتبہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاباش آج تو امام تو بات ہے اشرف بھائی، ہاں وہ شاباشی دیتا ہے کہ شاباش آج تو تمہیں امام بنائی دی دو، اور ہاں چاہے سنت ہو چاہے نفل ہو چاہے قضا نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کے بندے شروع ہو جاتے ہیں پیچھے آ کر۔ یا تو نماز توڑ کے بتاؤ ان کو، حالانکہ بہتر نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی عذر نہیں ہے نماز توڑنا کہ بھائی کچھ چلتی ٹرین میں مت چڑھ، یا پھر نماز کے بعد اسے بتاؤ کہ میں تو سنت پڑھ رہا تھا یا میں تو قضا نماز ادا کر رہا تھا، آپ کے پاس ٹائم ہے ظہر کے بعد، آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی، ابھی آپ قضا پڑھ رہے ہیں، جنگ ہو گئی ہے، وہ آئے گا دیکھ رہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ شروع ہو جائے گا۔ دونوں فرض نماز پڑھ رہے ہیں، مسئلہ یاد رکھو، دونوں کی نماز تو فرض ہے، یہ بھی ظہر کا فرض ادا کر رہا ہے اور یہ جو آدمی ہے مان لو اس کی بھی ظہر رہ گئی تھی، کبھی قضا ہو گئی تھی، یہ ادا کر رہا ہے، لیکن اب امامت نہیں چلے گی۔ امامت با جماعت یعنی نماز با جماعت قضا کس وقت درست ہے؟ جب ایک ہی ٹائم کی ساتھ کی نماز ہو، سمجھ آیا؟ ہاں تو ہے، اب یہاں تو الگ الگ ہے،
یہ تو ابھی وقتی نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو پیچھے مقتدی ہے یہ وقتی نماز پڑھ رہا ہے، اور جو امام اس نے اس کو بنا دیا ہے مان نہ مان تو میرا مہمان، جو کہتے ہیں تو اس طرح مان نہ مان تو میرا امام، تو اس طرح سے اس کو کیا بنا دیا نورانی بھائی، امام بنا دیا، تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسا مت کیا کرو آپ بھی، کبھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے بعد میں ذرا پوچھ لو۔ آج میں ظہر کے بعد جا رہا تھا، ظہر یا عصر پتہ نہیں، میں نکل رہا تھا ہماری مسجد سے، ایک صاحب 3 آدمی کھڑے تھے پیسے میں، تو ایک آدمی ان کو کہہ رہا تھا کہ میری ابھی نماز باقی ہے شاید عصر میں، کہ ظہر میری باقی ہے، اگر آپ جماعت کر رہے ہو تو ذرا ٹھہر جاؤ، میں پہلے ظہر پڑھ لوں پھر ہم سب مل کے کیا کرتے ہیں عصر پڑھتے۔ یہ میں نے جاتے جاتے سنا۔ سعد اللہ بھائی ایمنو کہتا ہے کہ مول صاحب نے وہ پنچایت بدو ہاں بھرتا જ જાય، ارے ભાઈ આપ ખુલ્લાથી ને હું કરું લોક મારું હે નહીં તો ઇમ્તિયાઝ ભાઈ હમણાં કહે મેં બહાર જવા તો સાદુલ્લા ભાઈ કે મોલ સાહેબ ને કેટલી પંચાયત એમ કે જાય હિદ્દા ને કાન આ સાઈડ લાગેલા, હવે ખુલ્લાથી તો હું કરું પડી કાનમાં અવાજ ہے حسن بھائی۔ تو وہ جاتے جاتے جو ہے وہ سن لیا میں نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے بندہ، تو وہ 2 آدمی اس کو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ ایک وہ اکرم بھائی تھا جو موریسن میں کام کرتے، حیدرآباد کے اشرف بھائی آپ پہچانتے ہوں گے، دوسرا ہمارا وہ حبیب بھائی محبوب بھائی کا لڑکا کیا نام، چلے چھوڑو جو بھی ہو، بہرحال وہ جو ہیں تھا، یہ 3 تھے۔ میں نے کہا یہ اس طریقے سے صحیح ہے، اس کو بولو ابھی ٹھہر جائے میں پڑھ لوں، پھر جماعت سے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ تو بس شروع ہو جاتے ہیں، امام جو ہے وہ ہمیں بنا دیتے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، چلے اس کا مسلک کچھ بھی ہو، اس کے نزدیک صحیح ہو لیکن نقصان مجھے اور آپ کو ہوتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں حنیف بھائی کہ اس نے ایسا کیا تو اب ایسا صحیح ہے، تو دوسری مرتبہ ہم ایسا کریں گے، ہوتا ہے نا، ہاں ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بڑے باریک مسائل ہے، یہ بڑے باریک جو ہیں وہ مسائل ہے، وہ پوچھ لینا چاہیے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، مسئلے بعض مرتبہ کتنے باریک ہوتے ہیں، ہم جو ہیں وہ پوچھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں نہیں بولے تو صحیح جو ہے۔ ایک آدمی نے قسم کھائی، مسئلے کی باریکی آپ کو سمجھا رہا ہوں ذاکر بھائی، ایک آدمی نے قسم کھائی، قسم کھانے کے بعد اس نے قسم کو توڑ دیا، اب قسم کو وہ توڑے گا چودھری صاحب تو کیا دینا ہے، کفارہ جو ہے وہ دینا ہے۔ کفارے کی 2 صورت ہے، یا تو روزے رکھے یا پھر 10 مسکین کو کھانا کھلائے یا کھانا جو ہے وہ دے۔ ایک ہی مسکین کو 10 دن الگ 10 دن وہ دے گا، کفارہ صحیح ہے۔ ایک ہی مرتبہ میں 10 مسکین ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہے، ایک ساتھ دے دیا، صحیح ہے۔ ایک ہی آدمی کو جو مسکین ہے ایک وقت ایک ساتھ 10 مسکین کا کھانا یا غلہ اسے دے دیا، یہ ادا نہیں ہوگا۔ دیکھیے مسئلہ کتنا باریک ہو گیا، حالانکہ ایک ہی وقت میں 10 الگ مسکین کو دے تو امتیاز بھائی کیا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی مسئلہ بدل گیا کہ ایک ہی مسکین کو سارا دے دے، یہ ادا نہیں ہوگا، ایک ہی وقت کا ادا ہوا۔ دیکھیے کتنی باریکی ہے نا باریکی، ہاں۔ تو یہ مسائل میں اس طرح سے باریکی ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے جو ہیں وہ پوچھا کرتے تھے اپنے چھوٹوں سے، اور آج ہم چھوٹے بڑوں سے نہیں پوچھتے، ہاں بڑے چھوٹوں سے پوچھا کرتے تھے۔ صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ اکبر، علم کا پہاڑ، دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھایا ہیں۔ حضرت تھانوی کو جن کے علوم پر اعتماد، پاکستان کے مفتی اعظم، پاکستان کا جو دستور بنا اس میں بھی شامل یہ شخصیت، لیکن ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اخیری عمر میں حضرت کو، ادھر دیکھو، ایک بیماری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فیل پا، ہمارے یہاں گجراتی میں بولتے ہیں عارف بھائی ہاتھی پگ،
کیا بولتے ہیں؟ ہاتھی پگ، اس کو فیل پا بولتے ہیں، ترجمہ ہی ہے یہ، فیل پا بولے تو فیل کا معنی بھی کیا ہے؟ ہاتھی ہے نا، ہاں، اور پا کا معنی پاؤں، پیر، پا، تو فیل پا ترجمہ وہی ہوا ہاتھی پگ. تو گجراتی میں کہتے ہیں اس بیماری کو ہاتھی پگ، اور شاید اور بھی رتوا بھی بولتے ہیں، یا وہ اور چیز ہوتی ہے، رتوا بولتے ہیں نہیں کسی چیز کو. چلے بہرحال چھوڑے یار، آپ رتوا کوئی بات نہیں، آپ دے دے فتوا. خیر، انہوں نے پوچھا کہ مجھے درد بہت ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بہت درد ہوتا ہے اور وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے، تو پاؤں دھونے میں مجھے تکلیف جو ہے وہ ہوتی ہے. بڑی عمر میں ایسے ہوتے، کئی حضرات نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مول صاحب ہمارے تو اہم وضو تھا، موٹی عمر نہ بیچارہ، پر پگ دھونا انہیں بہت اگرو پڑے، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر سنک ہوتے ہیں گھر میں. اب وضو کرنا ہے تو پاؤں کو یوں اوپر لانا پڑتا ہے. مسجد میں وضو کریں گے تو الحمدللہ سہولت ہے کہ نل کے نیچے، اور بعض لوگوں نے اپنے گھر میں اگر نل رکھوایا ہے، وضو خانہ بنا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو بڑی عمر میں پاؤں کو اوپر کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے. اب کیا کریں؟ تو میں نے ان کو ایک حل یہ بتایا کہ بھائی ایک کیا لو، باؤل لو بڑا سا، یا اور ایسی کوئی چیز ہو، اس میں پانی بھرو اور دونوں پاؤں کیا کر لو، اندر ڈبو دو اندر، ہو گیا آپ کا. یہ جو رب کرنا ہے یہ فرض نہیں ہے، فرض ہے دھونا. یہ مستحب ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، سمجھ آیا؟ اس طرح سے ہاتھ پھرانا یہ مستحب ہے. اصل ہے غسل، دھونا. تو وہ اندر آپ نے پاؤں داخل کر دیا تو وہ آپ نے دھو لیا، آپ کے پاؤں جو ہیں وہ دھل گئے. یا کوئی اور صورت جو بھی آپ اختیار کر سکتے ہو وہ کرو. تو حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری نور اللہ مرقدہ، جن کی وہ دعا کی کتاب مشہور ہے، اشرف بھائی کے پاس ہوگی، مسنون و مقبول دعائیں. یہ انڈیا سے جب مملکت پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان تشریف لے گئے، اور پاکستان سے پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. نیت یہ تھی کہ میری آخری آرام گاہ اور قبر جنت البقیع میں بنے. خالی مرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے، زندگی گزار دی کہ موت یہاں آئے. جیسے امام مالک علیہ الرحمہ، بڑے امام ہے، ائمہ اربعہ میں دوسرے نمبر کے. زندگی میں اشرف بھائی صرف ایک حج کیا. حج اور عمرے کے لیے بھی مکہ مکرمہ تشریف نہیں لے جاتے تھے. ہاں، جو حج ضروری تھا وہ کر لیا. کسی نے پوچھا کہ حضرت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تو زیادہ دور نہیں ہے، آپ کیوں نفلی حج نہیں کرتے، آپ کیوں عمرہ نہیں کرتے؟ فرمایا مالک اس سے ڈرتا ہے. انس ان کا نام تھا، کہ انس بن مالک اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں مدینہ منورہ چھوڑ کر میں باہر گیا اور میرا انتقال ہو گیا تو مجھے جنت البقیع کی خاک نصیب نہیں ہوگی، مجھے مٹی نصیب نہیں ہوگی جنت البقیع کی. اس لیے میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے میں مدینہ شریف چھوڑ کے کہیں جانا نہیں. تو یہ بھی اسی لیے گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہ بس یہاں موت آئے. حضرت شیخ، اللہ اکبر، انڈیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنا کام لیا. خانقاہ میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے اور بڑے بڑے چوٹی کے علماء حضرت یہاں تشریف لاتے تھے، لیکن حضرت ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. کسی نے پوچھا حضرت شیخ سے، حضرت انڈیا میں آپ سے اتنا اللہ تعالیٰ کام لے رہا تھا، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ زکریا صرف اور صرف اس لیے آیا ہے کہ اسے مدینے کی موت نصیب ہو تاکہ جنت البقیع اس کا مدفن بنے. یہ روایت ہے مشکات شریف میں، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت شیخ نے کہیں لکھا بھی ہے کہ اگر تمہارے اختیار میں ہو، بس میں ہو کہ تم اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہو اور مدینے میں مر سکتے ہو تو تم کوشش کرو کہ تمہیں موت مدینے میں آئے. یہ حضور نے فرمایا. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا ہمیشہ مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک او کما قال. یہ بخاری شریف میں ہے یہ دعا کہ اللہ
عمر کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر اور اس کی آخری آرام گاہ جنت البقیع بنا۔ خیر کیا کہہ رہا تھا میں بھول گئے آپ بھی نہیں سنا دیا۔ ہاں جی جزاکم اللہ۔ مولانا عاشق الہی وہاں مدرس تھے اور یہ استاد ہوتے ہیں مفتی شفیع صاحب ان کے، اور محتمم بھی ہے، لیکن دیکھیے اور بڑے صاحب علم ہیں لیکن اپنے شاگرد سے پوچھ رہے ہیں کہ عاشق الہی ذرا مسئلہ بتا کہ دیکھ تو دیکھ رہا ہے میرا پاؤں پھلا ہوا ہے، فیل پا کی بیماری ہے، اس میں مجھے درد ہو رہا ہے، وضو میں پاؤں دھونا میرے لیے مشکل ہے، کیا فتویٰ ہے، کیا مسئلہ ہے، میں تیمم کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر ہے نورانی بھائی کیا پوچھا؟ میں تیمم کر سکتا ہوں۔ اتنے بڑے مفتی ہے لیکن ہمارے بڑوں کی عادت تھی اپنے لیے فتویٰ اپنے دل سے نہیں پوچھتے تھے۔ کیوں؟ ہر آدمی کا دل نفس شبیر بھائی شبیر چچا کس کو پسند کرتا ہے؟ آسانی کو، ہے نا، سہولت کو پسند کرتا ہے۔ شوکت بھائی کی انٹری ہوئی، اس کا مطلب کہ اذان ہونے والی ہے، تو اس کا مطلب کہ اب بند کرو، جاری رکھے۔ آپ تو اجازت دے رہے، مؤذن صاحب اجازت نہیں دیں گے۔ بہرحال تو مفتی شفیع صاحب نے اپنے متعلق فتویٰ خود اپنے دل سے نہیں لیا کہ میرے لیے وضو میں پاؤں دھونا ضروری ہے یا تیمم میں کر سکتا ہوں، بیماری ہے، عمر ہو چکی ہے، بیماری ہے، پاؤں سوج چکا ہے، لیکن اپنے شاگرد سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ اب حضرت نے خود فرمایا تھا حنیف بھائی کہ مجھے درد بھی ہو رہا ہے، پاؤں دھونا میرے لیے مشکل ہے، خود وہاں موجود ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اب مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے کوئی جواب نہیں دیا، چوپ چاپ حضرت نے مسئلہ پوچھا، سنتا رہا اور حسن بھائی چلے گئے وہاں سے۔ اب میں اور آپ ہوتے امتیاز بھائی تو اپنے ایم جمت تھے کہ مول صاحب چپ ریا اٹلے جائز، ہم تو فوراً قیاس کرتے وہ دلہن پر ہیں کہ اسے پوچھنے جاؤ کہ بھائی عرش سے نکاح ہو رہا ہے، قبول ہے؟ وہ چپ رہے تو اس کا مطلب کہ ہاں قبول ہے۔ اب یہ نانگوس کھوٹ تو نہیں، کم از کم ہمڑے تھی ترغیب تو دیوڑاؤ ہیں، ہاں کیڈاڑ نو کہتو سوں ہی میں شوکت بھائی کہ فری میں تارا نکاح پڑھائی دیوا۔ تو خیر بہرحال کیا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں میں کچھ نہیں بولا، میں چوپ چاپ چلا آیا۔ اقبال بھائی آپ اذان دے دے، میں ختم کر دوں گا، کوئی بات نہیں، اب شروع کر دے وقت پہ اذان۔ اور اقبال بھائی نے کہ نمکن اذان دے دیو کہیں، تو وہ چلا آیا۔ اور مفتی شفیع صاحب دن گزر گیا، دوسرے دن مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا مولانا کل میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ میرے لیے پاؤں میں درد بھی ہے، سجن بھی ہے، فیل پا کا مرض ہے، میں تیمم کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تم نے جواب نہیں دیا، تمہاری خاموشی سے میں سمجھ گیا کہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خاموشی سے ہم تو الٹا سمجھتے، انہوں نے صحیح سمجھا، انہوں نے صحیح سمجھا کہ تمہاری خاموشی سے میں سمجھ گیا کہ میرے لیے اس پر مسا کرنا چودھری صاحب جائز نہیں ہے۔ اب بولا، اللہ اکبر، ہیں اب بولے مولانا عاشق الہی کہ حضرت بالکل آپ کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے فقہی عبارت اور فقہی مسئلے کے اعتبار سے، لیکن آپ کو تکلیف بھی تھی، آپ بڑے بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہے، میں چاہ کر بھی آپ کے سامنے بول نہیں سکا۔ فرمایا حضرت اس لیے آپ کے لیے تیمم جائز نہیں ہے کہ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ جس آدمی کو کوئی مرض ہو، بیماری ہو، لیکن عضو کو جس وضو میں جو اعضاء دھونے ضروری ہے
تو پانی لگنا اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر نے یہ بتایا ہو کہ پانی لگے گا تو نقصان کرے گا تو تیمم کر سکتے ہیں, لیکن پانی لگنا نقصان دہ نہیں ہے, البتہ تکلیف ہوتی ہے وضو کرنے میں کہ پاؤں کو اوپر لے جاؤ دھو. تو فقہا نے مسئلہ یہ لکھا ہے اگر خدمت گزار موجود ہو تیمم جائز نہیں ہے. اب خدمت لینا ہے, کہو بیٹی سے کہو, بہو سے کہو, وائف ہے اس سے کہو, بیٹے سے کہو, اپنا کوئی خادم ہے شاگرد ہے اس سے کہو. میں نے بہو کا لفظ بولا تو کچھ لوگ کان کھجا رہے ہیں تو کہیں یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب نے, بھائی بہو سے پردہ نہیں ہے سسر کا, لیکن وہ سسر جس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہو. سن لینا, فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کوئی شوہر کوئی سسر بدماش ہے, آوارہ ہے, نظر کا برا ہے کہ اپنی بہو پہ نظر بگاڑتا ہے, شہوت کی نگاہ ڈالتا ہے, اس کے ساتھ عمرے اور حج کے سفر میں بھی جانا جائز ہے. کیوں؟ جو قید غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کرنے میں وہ یہاں موجود ہے, ورنہ خدمت لے سکتے. اگر سسر کی نگاہیں پاک ہے, وہ بہو کو بیٹی سمجھتا ہے اپنی بیٹی کی طرح, تو اب اس سے خدمت لو اور وضو کرو, وضو میں پاؤں دھو, تیمم کرنا جائز نہیں ہے. تو سن لینا گھروں میں جو ماں بہنیں ہیں کہ ان کے لیے بھی اگر خدمت گزار گھر میں موجود ہے, عمر ہو چکی ہے, کوئی بیماری ہے, لیکن پانی لگنا تکلیف نہیں دیتا اور خدمت گزار ہے, تو وضو میں کیا لینا پڑے گی؟ ارے بولو یار, خدمت جو ہے وہ لینا پڑے گی. بہرحال وقت ہو رہا ہے, جلدی جلدی بتا دوں مجھے بتانا کیا تھا. تو سب باتیں سائڈ پہ رکھو. ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ میاں تقی, آپ نے حضور کا وہ ارشاد نہیں سنا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے درمیان یاد آئے تو پڑھ لو. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے آخری لقمہ ہے ذاکر بھائی اور یاد آیا اب بھی پڑھو, حالانکہ آخری لقمہ ہے, یا تو پیٹ بھر گیا یا پھر سب صاف کر گئے, ہے ہی نہیں کچھ تو اب بھی کیا ہے, بسم اللہ اول و آخر وہ پڑھو. فرمایا تقی ہماری اوابین چھوٹ گئی تھی, رہ گئی تھی, وقت نہیں تھا, اب وقت ہے, سونے جا رہے ہو, اب قضا کر لو. اور قضا کا نام نہیں دیتے تو بدل کہ کچھ نہ کچھ پھولنی, تو گجراتی میں کہ پھولنی پانکھڑی, سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو آپ مغرب بعد معمول پورا نہیں کر سکے تو کیا کر لو, عشاء کے بعد کر لو. سمجھ آیا؟ اور اگر نہیں بھی کرو گے انشاءاللہ آپ کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.